سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا و آدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد عزبِ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عیدگاہ محلہ کے تمام باشندے لائق مبارکباد ہیں، نئے بس اسٹینڈ کے نوجوان لائق مبارکباد ہیں، اسلام پور کی چھتر و چھایا میں پرورش پانے والے غیور سنی صحیح العقیدہ نوجوان مسلمان لائق مبارکباد ہیں، جنہوں نے حضور سرکار پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس پاک کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ جن لوگوں نے جس طریقے سے تعاون کیا، حصہ لیا، محنتیں کی، مشورے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے اور تمام کو دارین کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ نے بہت کچھ سن لیا، اب یہ وقت صلاۃ و سلام اور دعا کا ہے۔ ابھی حافظ نور الابصار اشرفی صاحب، حافظ چاند محمد اشرفی صاحب
مولانا شہادت حسین فیضی صاحب و دیگر علماء کرام سے آپ نے خوبصورت معلوماتی تقریریں سماعت کری۔ الحمدللہ اس چھوٹے سے اسٹیج کے اوپر جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری رات کو بھی کافی نہیں ہے۔ ایک پوری رات بھی اگر ان کے حصے میں مکمل دے دی جائے تو رات ختم ہو جائے، مگر ان اکابرین، ان علماء کرام کی، ان حفاظ کرام کی گفتگو اور سیرت حضور غوث اعظم بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام کی عمروں میں اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور اے شہنشاہ بغداد سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں کہ نعرے تکبیر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ حضرات، آپ اپنے مقدر پر جس قدر ناز کریں کم ہے۔ آپ اس محفل کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جلسے کا اسٹیج ادھر بنا ہوا ہے، ایک آپ نے اس اسٹیج کے بائیں پہلو میں بنا رکھا ہے اور ایک اس کے سامنے بنا رکھا ہے۔ اب سامعین ہیں بیچ میں، جلسے ہیں 3 جگہ، تو لوگ کنفیوز ہیں کس کی سنیں۔ اسٹیج ایک ہونا چاہیے، اگر اسٹیج ایک ہوگا تو سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا اور بولنے والوں کو بھی سکون ملے گا اور مزہ آئے گا۔ یہ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی یہ محفل ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ، اے بابو بیٹے، بولنے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے نا، اگر عیدگاہ محلے میں اتنے مقرر ہیں تو پھر ان علماء کو کیوں بلایا ہے نا؟ بولنے کا کام صرف آج ہمارا ہے۔ آپ صرف سنیں گے، سن کر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ رب فرماتا ہے حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں ہم اولیاء کرام کو، متقین کو، پرہیزگار کو، اپنے مقرب بندوں کو اس شان کے ساتھ لے کر آئیں گے حشر کے میدان میں۔ اس شان کے ساتھ وہ جائیں گے کہ صرف وہ نہیں جائیں گے، صرف عام طریقے سے ان کا گزر نہیں ہوگا، بلکہ رب فرماتا ہے کہ ان کو دولہا بنا کر لے کر جائیں گے، دولہا بنا کر لے کر جائیں گے۔ اور صرف وہ دولہا بن کر نہیں ہوں گے، بلکہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بنیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔
اور جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پروردگار کا وعدہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ حشر میں باراتی بن کر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آگے رب فرماتا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو ان کے گستاخ ہیں وہ جہنم کی طرف پیاسے ہانکے جائیں گے، پیاسے ہانکے جائیں گے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی اور نہیں کہتا ہے، خود میرے اور آپ کے غوث فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ میرا نام نہیں لے سکتا، کوئی بندہ، کوئی شخص اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک عبد القادر نہ چاہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تک عبد القادر نہ چاہے. اور حدیث شریف کے حوالے سے بتا دوں، یہ تو صرف نام کی بات ہے، میرے غوث پاک کی شان کیا ہے. جب کسی متقی پرہیزگار کو اللہ تبارک و تعالی منصب ولایت عطا کرنا چاہتا ہے، فرشتے اس بندے کا، اس متقی، اس پرہیزگار بندے کا نام لے کر بارگاہ خدا بندے قدوس میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، یہ تیرا فلاں بندہ ہے جو عابد ہے، جو زاہد ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. مولا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام اولیاء کی فہرست میں لکھ دیا جائے. فرشتے اس نام کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے فرشتوں، اس نام کو لے کر میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کہیے سبحان اللہ. میرا حبیب چاہے گا، میرا محبوب چاہے گا، میرا محبوب اگر اس پر رضامندی ظاہر کرے گا تو میں اس کو ولی ولایت عطا کر دوں گا، میں اس کو اولیاء کی فہرست میں اس کے نام کو درج کر دوں گا. اب وہ نام خدا کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے پاس لے کر جاؤ. اب آقا کی بارگاہ میں وہ نام پیش ہوتا ہے. آقا اس نام کو ملاحظہ فرماتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پروردگار عالم کی بارگاہ سے یہ نام آپ کے پاس آیا ہے، آپ اگر اس پر رضامندی ظاہر کریں گے، آپ اگر اس نام کو پسند کریں گے، اگر آپ اس نام کو اولیاء کی فہرست میں لکھنے پر اپنی رائے اور اپنا اظہار کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی اس نام کو اولیاء کی فہرست میں درج فرمائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، اس نام کو لے کر میرے بیٹے عبد القادر کے پاس چلے جاؤ. میرے بیٹے، رب نے کیا فرمایا؟ رب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب کے پاس. کہیے سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بیٹے کے پاس، عبد القادر کے پاس. رب فرما رہا ہے میرے، آقا فرما رہے ہیں میرے. رب نے کیا فرمایا؟ میرے. آقا فرماتے ہیں میرے. رب فرما رہا ہے میرے حبیب کے پاس لے کر جاؤ. آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے کے پاس لے کر جاؤ. تبھی بریلی کا امام کہتا ہے نا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرت سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب وہ نام پیش ہوتا ہے، حضور سرکار غوث پاک جب اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جب اس پر دستخط کر دیتے ہیں، تب اس بندے کا نام اولیاء کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. یہ حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی شان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور سرکار غوث اعظم کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر سلوک کرتا ہے، اور جو ولی جس نبی کے طریقے پر سلوک کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے معجزات اس ولی سے کرامتوں کی شکل میں ظاہر فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتا ہے. اور اے مسلمانوں یاد رکھنا, میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں کسی اور کے طریقے پر نہیں بلکہ اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سلوک کرتا ہوں. میں اپنے آقا کے طریقے پر سلوک کرتا ہوں. جو ولی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کرتے ہیں ان سے حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کیا اس ولی سے حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کیا ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کیا اس ولی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. اور جس نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر سلوک کیا اس ولی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. اب آپ کہیے گا کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر سلوک کیا, تو ہمارے حضور سرکار غوث پاک سے بھی ہمارے آقا کے معجزات کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے. میں کہوں گا ہاں الحمدللہ. اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں مگر اختصار کے ساتھ ایک حدیث شریف اور ایک میرے غوث اعظم کا قصیدہ غوثیہ سے کوٹ کرتا ہوں قول. علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. اگر آپ اپنی ہتھیلی کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں گے, جب آپ اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو ہتھیلی پر گوشت پر بھی نظر ہوتی ہے, بیک وقت ہتھیلی کے اتار چڑھاؤ پر بھی نظر ہوتی ہے, ہتھیلی کی انگلیوں پر بھی نظر ہوتی ہے, ہتھیلی میں موجود انگلیوں کے پوروں پر بھی نظر ہوتی ہے. اب قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا. رائی کا دانا. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو. کہیے سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا. رائی سمجھتے ہیں نا, زیرے کی طرح چھوٹا سا ایک دانا ہوتا ہے رائی کا دانا, سرسوں کا دانا. رائی کا دانا, سرسوں کا دانا آپ سمجھتے ہیں ہتھیلی پہ آپ رکھیے, آپ دیکھیے گا کہ آپ جب آپ کی ہتھیلی پر رائی کا یا سرسوں کا جو دانا ہوگا وہ بالکل آپ کی نگاہوں کے سامنے صاف اور شفاف ہوگا, ایک دم واضح ہوگا, ایک دم عیاں ہوگا. آپ اوپر کا حصہ اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی آپ چاہیے کہ میں اس کا نیچے کا حصہ دیکھوں تو آپ نے ہتھیلی پر اٹھا کر گھما دیا, پلٹ دیا, فلانا پلٹ دیا. جب آپ چاہیں گے اس کے دائیں جانب کا حصہ دیکھنا آپ نے ہتھیلی سے اٹھا کر پلٹ دیا. جب آپ چاہیں گے بائیں سے دیکھنا آپ نے ہتھیلی پر بائیں کی جانب
پلٹ دیا. کیا مطلب؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو. میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. کیا مطلب؟ ارے یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت ہے کہ میرے آقا بیک وقت مشرق کو بھی دیکھ رہے ہیں, مغرب کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے آقا عرش بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. بیک وقت ہے تو سر تک دیکھ رہے ہیں. کائنات عالم کا کوئی ذرہ, کوئی کونا, کوئی خطہ ایسا نہیں جو میری آقا کی نگاہوں سے اوجھل ہو, جو نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل ہو. وہی میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. گویا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب عبد القادر کا دل چاہتا ہے وہ عرش کو دیکھ لیتا ہے. جیسے ہتھیلی پہ چاول کے دانے کو آپ انگلی سے کھیلتے ہیں, ہلاتے ہیں, حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ کائنات عالم میرے لیے چاول کے دانے کے مانند ہے, رائی کے دانے کے مانند ہے, گیہوں کے دانے کی مانند ہے, سرسوں کے دانے کی مانند ہے. جب عبد القادر چاہتا ہے مشرق کو دیکھ لیتا ہے, جب عبد القادر چاہتا ہے مغرب کو دیکھ لیتا ہے, جب عبد القادر چاہتا ہے شمال کو دیکھ لیتا ہے, جب عبد القادر چاہتا ہے جنوب کو دیکھ لیتا ہے. ارے جب عبد القادر چاہتا ہے ساتوں زمینیں نہیں کہہ تو سرا کو دیکھ لیتا ہے, اور جب عبد القادر چاہتا ہے ساتوں آسمان نہیں برشا عرش خدا کو بھی دیکھ لیتا ہے. عرش جب چاہتا ہے میرا غوث, میرے غوث پاک جب چاہتے ہیں رائی کے دانے کی طرح اس کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں میرے غوث پاک. اور یاد رکھیے گا قادری غلام ابھی حافظ الابصار صاحب نے ایک اشارتاً آپ کو ایک واقعہ سنایا بڑے اختصار کے ساتھ کہ جب آپ پھل خریدتے ہیں, جب پھل خرید لیا اپنے ٹوکری میں, اچھے پھل کے ساتھ اگر وہ خراب پھل بھی آ گئے, اگر سڑے ہوئے داغی پھل بھی آ گئے تو اسی کی قیمت دے کر جو اچھے پھل کی قیمت تھی اسی قیمت میں ان کو بھی خریدنا پڑتا ہے, ان کو بھی خریدنا پڑتا ہے. یہ بازار اور یہ بزنس کا ایک ٹرینڈ اور ایک یہ ماحول ہے. جس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں, قادری وہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. غوث پاک کا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جھوٹ بولنے والا یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور جھوٹ بولے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا. اگر وہ سود پر کاروبار کر رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو یہ اس کی زبان سے نکلنا, یہ اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام کہنا زیب نہیں دیتا ہے. ارے غوث اعظم کا غلام جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں, جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ حضور دستے شفقت پھیر دیجئے, حضور ہاتھ رکھ دیجئے, دعا کر دیجئے میرے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے. قرد قبیلے کا سردار سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. 10-11 سال کا اس کا ایک بیٹا ہے, 10-11 سال کا بیٹا ہے, قرد قبیلے کا ہے. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا تھا. کہیے سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹے کو لے کر والد حاضر ہے. کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے, حضور یہ میری آنکھوں کا تارا ہے, حضور یہ میرے دل کا چین ہے, حضور یہ میرے دل کا سرور ہے. آپ اس کے سر پہ, اے سرکار غوث پاک, آپ اس کے سر پہ اپنا دستے شفقت پھیر دیجئے, اس کے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کا سپاہی بنا دے, اسلام کا سپاہی بنا دے, میدان جہاد کا غازی بنا دے. دعا لینے کے لیے والد جا رہے ہیں, باپ جا رہا ہے بیٹے کے لیے دعا لینے کے لیے. حضور سرکار غوث پاک نے 10-11 سال کے کمسن بچے پر سر سے نیچے تک نگاہ ڈالی. سرکار غوث پاک مسکراتے ہیں
اور اس کرد قبیلے کے آئے ہوئے اس سردار سے کہا، اے کرد قبیلے کے سردار سپہ سالار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ بڑا ہونہار ہے، اس بچے کے ہاتھ سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچے گا، اس بچے کی ذات سے اسلام کو بڑی طاقت ملے گی، اس بچے کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو بڑے فتوحات عنایت فرمائے گا۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ تاریخ اسلام کا جرنیل، اس کے نام سے قیصر ایران اور کسرا کے لوگ اور کیا کہ رومن امپائر تک کہا جاتا تھا، جس کو آج دنیا سلطان سید صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کے لشکر کے اندر 70,000 غوث پاک کے مرید شامل تھے، 70,000 غوث پاک کے مرید شامل تھے، جنہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، جنہوں نے مسجد اقصی کو پھر آذانوں سے آباد کیا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا چل رہا ہے، غزہ کو دوسرا ناگاساکی اور ہیروشیما بنا دیا گیا ہے، جہاں پر 1 انچ زمین صحیح واقعی نہیں ہے، جہاں پہ ہائیڈروجن بم، جہاں پہ کیمیکل بم گرا کر وہاں پر بچوں کی اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تم اب بھی خاموش ہو، تم ابھی بھی فری فائر اور پب جی میں لگے ہوئے ہو، دور کی بات نہیں ہے، مسجد اقصی کی حفاظت بہت دور کی بات ہے، تم سے اپنے گاؤں کی حفاظت نہ ہو سکے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، تم سے اپنے محلے کی حفاظت نہ ہو سکی، تمہارے گھر کے اندر گستاخ رسول گھس گیا ہے، تمہارے گھر کے اندر گستاخ رسول گھس گئے ہیں، تم مسجد اقصی کی فکر کرتے ہو، تم بابری مسجد کے لیے آنسو بہاتے ہو، تم گیان واپی مسجد کے لیے چیختے اور ریلی نکالتے ہو، تم نے اپنے گاؤں کو نہیں بچایا، تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے محلوں کے اندر وہابی آ گئے، دیوبندی آ گئے، گستاخ نبی آ گئے، چاہے وہ داماد کی شکل میں ہو یا سمدھی اور بہو کی شکل میں ہو۔ آج اسلام پور کا حال یہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ اسلام پور والے بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی حافظ چاند صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک پیر کا قدم نہیں پڑا تھا، حقیقت بات ہے جب تک اسلام پور کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب تک پیر کی بارگاہ سے اور پیر کی خانقاہ سے اپنی جبین عقیدتوں کو مضبوط رکھا اسلام پور نے، مجال نہیں تھی کہ گھس جاتے، مجال نہیں تھی گھس جاتے، مگر جب سے رشتہ کمزور کیا ہے، یہ عقیدتوں اور نسبتوں کا رشتہ کمزور تم نے کیا ہے، تمہارے گھر میں گھس گیا ہے، تمہارے گھر میں داماد کی شکل میں تمہارے گھر میں آ کر مرغا کھا کے جا رہا ہے۔ آج اسلام پور کی حالت بتا رہا ہوں، مسلمانوں افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، اس لیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، حالات چاہے جس کروٹ کے ہوں، مگر حضور سرکار غوث اعظم کی یہ تعلیم ہے کہ ان کی نوک زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، کبھی کسی کی دل جوئی کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، حالات جیسے بھی رہے ہو، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی گفتگو کرو، کلام کرو، سیدھی کرو، سچی بات کرو، اس لیے میں سیدھی سچی بات تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج اسلام پور یہاں تک پہنچ گیا ہے، ہر تیسرے گھر میں، حافظ جی، ہر تیسرے گھر میں 2 گھر کے بعد یا تو بہو وہابی گھر کی ہے یا داماد وہابی گھر کا ہے۔ آج آپ کے گھر میں گھس گیا، آپ اس سے تجارت کر رہے ہیں، آج آپ کے یہاں گھس گیا، آپ اس کے یہاں سے رشتہ داری کر رہے ہیں، کل کو یہ تبلیغی جماعت آپ کے گھر آ جائے گی، یہ کب تک روکتے رہیں گے؟ یہ علماء مسجدوں کی محرابوں سے کب تک بولتے رہیں گے لوگوں وہابیوں سے رشتہ مت جوڑو، لوگوں گستاخ رسول کے سے رشتہ مت جوڑو، اپنے بیٹے اور بہو، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں اس گھر میں مت کرو جہاں پر گستاخ رسول رہتے ہو؟ کب تک یہ سمجھاتے رہیں گے کہ ان کے پاس دوسرا کام نہیں ہے؟ آج ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، 22 23 24 سال سے اسلام پور کو ہم دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی مہینہ ہو، شاید 10 20 ایسے میلاد مہینے میں ہوتے ہوں جس میں ہمارے علماء بار بار اسی طرف توجہ دلاتے ہیں، باوجود اس کے اسلام پور کے اندر آج حالات یہ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کتنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ کا گرام سولانہ کتنی کوشش کر رہا ہے، آپ کب بیدار ہوں گے؟ آپ کے جذبات کب بیدار ہوں گے؟ آپ کب کھڑے ہوں گے؟ خالی غوث پاک کی یہ محفل رچانے کا نام
قادری مرید ہونا نہیں ہے، قادری غلام ہونا صرف محفل کا انعقاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کے مشن کو بڑھانے کا نام قادری ہے، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام قادری غلام ہے۔ حضور غوث پاک نے جو بتایا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور جو دکھایا ہے اس کے مطابق بھی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضور غوث اعظم کا کوئی قول بتائیے، کوئی فعل بتائیے جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سے روگردانی کی ہو؟ آپ نے سنا ہے کبھی سنا ہے آپ نے؟ قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، آج جو اولادیں ناکارہ ہیں، آج جو اولادیں شرابی ہو گئی ہیں، آج جو نوجوان نسل ہماری نشے میں ڈوب گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت اور پرورش کرنا چاہتے ہو، اور اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہو، یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤ، رزق حلال کھلاؤ۔ جب تم رزق حلال کھلاؤ گے تو تمہارے گھر میں بیٹا صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں بیٹا غلام غوث اعظم پیدا ہوگا، کوئی گنجری کوئی نشیڑی پیدا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، بہت افسوس کی بات ہے، آج تک تم نے جو کیا ہے غلطیاں کی ہیں جان کے قصدن سہون، آج حضور غوث پاک کی محفل میں حضور غوث پاک کی روح پاک کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو کہ آج تک ہم نے جو برائیاں غلطیاں کر لی ہیں، آج تک جو کر لی ہیں مولا، ہم حضور غوث اعظم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ طریقے غوث اعظم کے مطابق اور سیرت غوث اعظم کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من